الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51 تصوف احیاء العلوم کی چوتھی جلد، اس میں توبہ کا بیان جاری ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی توبہ ہی ہے، اور توبہ کے حوالے سے مزید معلومات انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ یہاں پر ٹائٹل ہے جہنم سے نکلنے والے آخری شخص کا انعام۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اسے تمام دنیا کی مثل 10 گنا دیا جائے گا۔ دنیا کی مثل 10 گنا کا مطلب یہ کہ تفصیلی بحث یہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمائی ہے۔ اگلا عنوان ہے قابل رحم لوگ، جیسے جوہری دیہاتی جوہری کہتے ہیں جیولر کو، دیہاتی ولیجر، ان پڑھ آدمی کو اونٹ اور موتی کا موازنہ کمپیریزن سمجھانے میں قابل رحم ہوتا ہے، ایسے ہی عارف آدمی بے وقوف کو یہ موازنہ یعنی دنیا کی مثل 10 گنا سمجھانے میں قابل رحم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں پر رحم کرو، پہلا عالم جو جاہلوں کے درمیان ہو، دوسرا محتاج قوم کا مالدار شخص، نمبر 3 ذلیل قوم کا معزز آدمی۔ اسی سبب کے لحاظ سے امت کے درمیان انبیاء کرام علیہ السلام قابل رحم ہوتے ہیں، اور امت کی کم عقلی کی وجہ سے جو چیزیں انہیں برداشت کرنا پڑتی ہیں وہ ازل سے اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے لیے آزمائش اور امتحان ہیں۔ درج ذیل فرمان مصطفیٰ کا معنی و مطلب بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر اولیاء کی، اور پھر درجہ بدرجہ دیگر لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس مقام پر یہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہی آزمائش ہے جو کہ بدن پر طاری ہوتی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی آزمائش بھی بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام کو ایسی قوم سے آزمایا گیا کہ آپ نے جتنی انہیں ایمان لانے کی دعوت دی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ اسی لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بعض لوگوں کی باتوں سے اذیت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ عز و جل میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ نیک لوگوں کی آزمائش، غور کیجئے، انبیاء کرام علیہ السلام منکرین کے سبب ابتلاء و آزمائش سے نہیں بچتے، جبکہ اولیاء کرام اور علماء عظام رحمہم اللہ السلام جاہلوں کے سبب آزمائش سے نہیں بچ پاتے۔ اس لیے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام طرح طرح کی تکلیفوں اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کبھی انہیں ملک بدر کیا جاتا ہے، کبھی حکمرانوں کے سامنے ان کی چغلی کھائی جاتی ہے، اور کبھی ان کے خلاف کفر اور دین سے خارج ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، اور اہل معرفت جاہلوں کے نزدیک لازمی طور پر کافر قرار پاتے ہیں۔ جیسے اونٹ کو قیمتی موتی کے عوض فروخت کرنے والے شخص کو جاہل لوگ فضول خرچ اور مال ضائع کرنے والا کہتے ہیں۔ ان گہری باتوں کو جاننے کے بعد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ایمان پختہ کر لو کہ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اس کو دنیا کا 10 گنا عطا ہوگا۔ رب کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہ کرو۔ تصدیق کو صرف آنکھوں اور حواس کے ذریعے معلوم ہونے والی باتوں میں منحصر نہ کرو
کہ اس طرح تو تم دو ٹانگوں والے گدھے ہوگے، کیونکہ حواس خمسہ میں تو گدھا بھی تمہارا شریک ہے۔ تم گدھے سے ممتاز ہو اس سر الہی کی وجہ سے جو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کا بوجھ سہار نہ سکے۔ تو جو بات عالم حواس خمسہ کی ادراک سے بالا تر ہو، اس کا تعلق اسی عالم سر سے ہے جس کی وجہ سے انسان گدھے اور باقی جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے اس بات سے غفلت برتی اور اسے بیکار چھوڑ دیا اور صرف جانوروں کے درجہ پر قناعت کی اور درجہ محسوسات سے آگے نہ بڑھا، اس شخص نے اپنی اس کوتاہی اور اعراض کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ یہ پھر آگے تھوڑی بحث لمبی اسی حوالے سے امام غزالی فرماتے ہیں۔ نیچے ایک آیت مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے بیان فرما دیا کہ مجرم بھی اپنے رب کے پاس ہی ہوں گے، لیکن ان کے چہرے پیٹھ کی طرف پھر چکے ہوں گے اور ان کے سر اوپر سے نچلی جانب جھکے ہوں گے۔ یہ اللہ عز و جل کا ان لوگوں کے بارے میں حکم ہے جنہیں اس نے اپنی توفیق سے محروم کر دیا اور اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی نہیں فرمائی۔ ہم گمراہی اور جاہلوں کے مقامات پر اتارے جانے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی تقسیم کا بیان ہے جو جہنم سے نکالے جائیں گے، اور ان کو اس دنیا کا 10 گنا جیسے بھی زیادہ دیا جائے گا، اور جہنم سے وہی نکلے گا جو توحید کا اقرار کرتا ہو۔ اور توحید سے میری مراد یہ نہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، کیونکہ زبان کا تعلق تو اس عالم ظاہر اور عالم شہادت سے ہے، اور اس کا فائدہ و نفع فقط اسی عالم میں ہے۔ پس زبان سے کلمہ پڑھنا اس کی گردن کو تلوار سے اور مال کو مال غنیمت بننے سے بچاتا ہے، اور اس کی گردن اور مال کی بقا اس کی زندگی تک ہے۔ تو جب گردن اور مال نہیں رہے گا، اس وقت صرف زبانی قول فائدہ نہیں دے گا، بلکہ سچی توحید نفع دے گی۔ اور توحید کا کمال درجہ یہ ہے کہ تمام امور کے اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے پر یقین رکھے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اسے پہنچے اس کی وجہ سے مخلوق پر غصہ نہ کرے، کیونکہ وہ وسیلے کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو مسبب الاسباب کی طرف نظر کیے ہوئے ہے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہے، مجھے مارا گیا اللہ کی طرف سے ہے، مجھے گالی دی گئی اللہ کی طرف سے ہے، میرا حق چھین لیا گیا اللہ کی طرف سے ہے، میرے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا اللہ کی طرف سے، میرے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا اللہ کی طرف سے ہے۔ مخلوق سے غصہ کرنا ہی نہیں اور اللہ پر تو اعتراض کرنا ہی نہیں ہے، تو کیا کیفیت بنے گی بندے کی؟ میرا امتحان ہو رہا ہے، میرا رب عز و جل مجھے آزما رہا ہے، میرا رب عز و جل مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، میں صبر کرتا ہوں کہ میں واہ ویلا مچاتا ہوں، چپ کر سیں تاں موتی ملسن، صبر کریں تاں ہیرے، پاگلاں وانگوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ تو یہ توحید کا کمال درجہ ہے، مخلوق کی طرف بندہ دیکھنا ہی چھوڑ دے، بس اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کتنا پیارا درس ہے، سبحان اللہ۔ ان قریب اس کی تحقیق توکل کے بیان میں آئے گی، مزے کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ توکل کا بیان ہم پڑھیں گے امام غزالی علیہ رحمہ سے انشاءاللہ تعالی، بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
حسب ایمان لوگوں کے مراتب ہے۔ توحید میں بھی مختلف درجات ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ توحید پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اور بعض کیا ہے کہ مسکال جیسا، جبکہ کچھ لوگوں کا عقیدہ توحید تو رائی کے دانے اور ذرے کے برابر ہوتا ہے۔ پس جس شخص کے دل میں ایک دینار برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکلنے والا پہلا شخص ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بروز قیامت فرمایا جائے گا اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس کے دل میں ایک دینار برابر ایمان ہے، اور سب سے آخر میں نکلنے والا شخص وہ ہوگا جس کے دل میں ذرے برابر ایمان ہوگا۔ اور مثقال اور ذرے کے درمیان جو مختلف درجات ہیں وہ مثقال اور ذرے والے طبقات کے درمیان حسب مراتب جہنم سے نکلیں گے۔ مثقال اور ذرے کے ساتھ وزن کا بیان یہ تو ضرب المثل کے طور پر ہے، جیسا کہ ہم نے اجناس اور نقد کے درمیان موازنہ ذکر کیا ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں کیے جاتے۔ اکثر ایمان والے لوگوں کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اکثر ایمان والے لوگوں کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں کیے جاتے، جبکہ دیگر گناہوں کے لیے معافی اور کفارہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی کہ اگر محفوظ رہیں تو وہ جنتی ہو، مگر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کے حقوق اس نے ضائع کیے۔ کسی کو گالی دے کر اس کی عزت خراب کی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ان لوگوں کا معاملہ اس شخص کی نیکیاں دے کر نمٹایا جائے گا یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ بچے گی۔ اب فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی، جبکہ مطالبہ کرنے والے بہت سے لوگ باقی ہیں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو اور اسے جہنم میں دھکیل دو۔ اس طرح ظالم کے پلڑے میں بطور قصاص دوسروں کے گناہ ڈالے جانے کی وجہ سے ظالم ہلاک ہو جائے گا اور مظلوم ظالم کی نیکیوں کے سبب جنت پا جائے گا، کیونکہ وہ نیکیاں ظلم کی وجہ سے مظلوم کی طرف منتقل ہو جائیں گی، ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بن جلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ کسی نے ان کی غیبت کی، پھر ان کے پاس کسی کو بھیجا کہ معاف فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا، میرے نام اعمال میں اس سے افضل کوئی نیکی نہیں ہے، تو میں اسے کیوں کر مٹا دوں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی۔ حضرت سیدنا ابن جلہ اور دیگر حضرات رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بھائیوں کے گناہ یعنی ان کا ہماری حق تلفی کرنا ہمارے حق میں نیکیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بدلہ نہ لے کر ان کے ذریعے اپنے نام اعمال کو سجائیں۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں نا مظلوم کی چاندی ہے چاندی آخرت میں، یعنی وارے نیارے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچائے، آمین۔ اعمال پر بھروسہ نہ کیا جائے، یہ سعادت اور بدبختی کے اعتبار سے ان درجات کا بیان تھا جو قیامت میں لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ یہ تمام احکام ظاہری اسباب کے مطابق ہیں جو کہ ڈاکٹر کے فیصلے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لامحالہ مر جائے گا، اس پر علاج کارگر نہیں ہے، اور دوسرے مریض کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا مرض معمولی ہے، علاج ممکن ہے۔ یہ فقط ایک گمان ہے جو کہ اکثر اوقات صحیح ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس مریض کے مر جانے کا خیال کیا جاتا ہے وہ صحت پا جاتا ہے اور طبیب کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، جبکہ معمولی مرض والا مریض موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ عز و جل کے ان خفیہ اسرار سے ہے جو زندوں کی ارواح اور ان گہرے اسباب سے متعلق ہیں جن کو مسبب الاسباب نے ایک معلوم مقدار پر
مرتب کیا ہے، اور ان اسباب کی گہرائی تک جانا قوت بشری سے باہر ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت میں کامیابی اور نجات کا معاملہ ان کے بھی خفیہ اسباب ہیں جن پر مطلع ہونا بندے کی طاقت میں نہیں ہے۔ جو خفیہ سبب نجات کی طرف لے جاتا ہے اسے عفو و رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اسے غضب اور انتقام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مشیت الہیہ ازلیہ کا راز ہے جس پر مخلوق مطلع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم گناہگار پر اللہ عز و جل کی طرف سے عفو و درگزر کو جائز سمجھیں، اگرچہ بظاہر اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اسی طرح اطاعت گزار پر غضب کو بھی ممکن جانیں، اگرچہ بظاہر اس کی نیکیاں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اعتماد تقوی پر ہے، اور تقوی دل میں ہوتا ہے، اور دل کے معاملے پر خود متقی کا مطلع ہونا بہت مشکل امر ہے، تو کوئی دوسرا کس طرح اطلاع پائے گا؟ لیکن بعض اوقات ارباب قلوب پر منکشف ہو جاتا ہے کہ بندے کی معافی کسی خفیہ سبب کے باعث ہوئی ہے جو معافی کا تقاضا کرتا ہے، اور غضب کا بھی کوئی مخفی سبب ہے جو اللہ عز و جل سے دوری کا مقتضی تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو معافی اور غضب اعمال و اوصاف کا بدلہ نہ ٹھہرتے، اور اگر جزا و سزا نہ ہوتی تو عدل نہ ہوتا، اور اگر عدل نہ ہوتا تو اللہ عز و جل کے یہ فرمان صحیح نہ ہوتا۔ ترجمہ کنز ایمان: اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ فرمان صحیح قرار پاتا۔ اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، جبکہ یہ سب فرامین حق ہیں، اور بے شک حق ہیں، اور آدمی اپنی کوشش پاتا ہے اور اپنی کوشش کا نتیجہ دیکھتا ہے، اور ہر جان اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ پھر جب لوگ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے، اور جب وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ یہ تمام باتیں اہل دل پر اس قدر منکشف ہو جاتی ہیں کہ یہ انکشاف آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ واضح ہوتا ہے، کیونکہ نظر کا دھوکہ کھا جانا تو ممکن ہے کہ بعض اوقات دور کی چیز قریب اور بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن جس شے کا مشاہدہ دل کرتا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، اور یہ کیفیت بھی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا دل روشن ہو رہا ہو، ورنہ دل روشن ہونے کے بعد جو شے دکھائی دے اس میں تو جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس ارشاد خداوندی میں اسی طرف اشارہ ہے، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے درجے کی تفصیل: یہ نجات پانے والوں کا درجہ ہے، اور نجات سے میری مراد فقط سلامتی یا سعادت اور کامیابی مراد نہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نہ تو طاعت و فرما برداری کی کہ ان پر انعام و اکرام ہوتا، اور نہ ہی حکم عدولی کی کہ اس کی سزا پاتے۔ ان لوگوں کا حال پاگلوں، کفار کے بچوں اور ناسمجھ بے عقل لوگوں کے زیادہ مشابہ ہے، اور ان لوگوں کے مشابہ ہے جن کو شہروں اور آبادیوں سے دور اطراف و کناف میں اسلام کی دعوت نہ پہنچی، اور انہوں نے اسی جہالت اور لا علمی میں زندگی بسر کی۔ وہ نہ تو معرفت رکھتے ہیں، نہ ہی انکار کرتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ ہی نافرمانی کرتے ہیں، نہ تو ان کے پاس قرب خداوندی پانے کا کوئی وسیلہ، اور نہ ہی بارگاہ الہی سے دور کرنے والا کوئی جرم۔ وہ لوگ جنتی ہیں نہ جہنمی، بلکہ وہ ان دونوں منزلوں کے درمیان ایک منزل اور ان دونوں مقاموں کے درمیان ایک مقام پر اتریں گے جسے شریعت نے اعراف کا نام دیا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں بھی ہم سورہ اعراف غالباً ابھی بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے بیان میں بھی یہ بات ہم نے سیکھی تھی، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی مزید سیکھیں گے۔ تو اعراف ایک ایسا مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے،
تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ نئی چیز ہو کہ عموماً ہم نے 2 ہی چیزیں سیکھی ہیں، جنت اور دوزخ۔ اب تیسرا مقام بھی ہے، مخلوق میں سے گروہ کا اس مقام پر اترنا قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ سے یقینی طور پر ثابت ہے، اور نور عقلی سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال کسی خاص اور معین پر حکم لگانا، مثلا یہ کہنا کہ بچے اعراف والوں میں سے ہوں گے، یہ بات غیر یقینی اور محض گمان ہے۔ حقیقتاً اس کی اطلاع انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتی ہے، اولیاء علماء کا اس مرتبے کو پانا بعید ہے، یعنی کہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے، باقی جو اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان کا اس مرتبے کو پانا بعید ہے، ان سے بھی مطلب یہ دور کا علم ہے۔ بچوں کے بارے میں موجود روایات میں بھی تعارض ہے، حتیٰ کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بچے کے فوت ہونے پر فرمایا یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہیں کیسے پتا؟ پس اس مقام کو سمجھنا کافی مشکل ہے، اور اس میں شکوک و شبہات کا غلبہ زیادہ ہے۔ اللہ اللہ، بس ہم نے اتنا سیکھ لینا بھی، تیسرا درجے میں بھی کوئی لوگ ہوں گے، اور ہم اپنے لیے کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ عز وجل چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حیران ہوں گے، عام طور پہ مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو ہم زیادہ قابل رحم ہیں اگر دیکھا جائے تو، اپنی ذات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ چوتھے درجے کی تفصیل ہے، یہ کامیاب ہونے والوں کا درجہ عارفین ہیں، نہ کہ مقلدین۔ یہ لوگ مقربین بارگاہ اور نیکیوں میں سبقت کرنے کی وجہ سے دخول جنت میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں۔ مقلد کو جنت میں کسی مقام کا مل جانا اور اس کا صحاب یمین یعنی جنتیوں میں سے ہونا ہی اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، جبکہ مقربین کو جو کچھ عطا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ اللہ، اور جس قدر بیان کرنا ممکن ہے اسے قرآن پاک میں مفصل طور پر بیان کر دیا گیا، اور اللہ عز و جل کے بیان سے بڑھ کر کسی کا بیان نہیں۔ اخروی نعمتوں کا ذکر دنیا میں ممکن نہیں۔ بعض باتیں وہ ہیں جنہیں اس عالم دنیا میں بیان کرنا ممکن نہیں، تو اللہ عز و جل نے انہیں بھی اجمالاً بیان فرما دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ، گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا۔ اللہ اللہ، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اللہ اللہ، عارفین اور مقربین کا مطلوب، عارفین کا مطلوب یہی حالت ہے جس کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کیا جا سکے کہ اس دنیا میں کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جہاں تک حور، محلات، پھل، دودھ، شہد، شراب، زیورات اور کنگن کا معاملہ ہے تو ان لوگوں کو ان کی حرص نہیں۔ جو عارفین ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی حرص نہیں ہوتی۔ اگر یہ چیزیں انہیں دے بھی دی جائیں تو ان پر قناعت نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو فقط دیدار الہی کی لذت کے طالب ہیں، جو کہ سعادت اور لذت کا انتہائی اور اعلیٰ درجہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ بصریہ المعروف رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا آپ حصول جنت کی طرف کیسے راغب ہوئیں، تو فرمایا پہلے صاحب گھر پھر گھر۔ اللہ اللہ، کہتی ہیں کہ مجھے تو جنت والے کی طلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طلب ہے، اور اس کے بعد جنت۔ سبحان اللہ۔ فنا عن نفسی ہی کا مرتبہ پانے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کو صاحب گھر یعنی اللہ عز و جل کی محبت نے گھر یعنی جنت اور اس کی زینت سے بے خبر کر دیا، بلکہ اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بے خبر کر دیا۔ ان کی مثال اس عاشق کی سی ہے جو اپنے معشوق کی محبت میں حالت جنون تک چلا جاتا ہے اور اپنی پوری ہمت اس کا چہرہ دیکھنے اور اس کے بارے میں سوچنے میں صرف کر دیتا ہے اور حالت استغراق میں ہوتا ہے اور اپنی جان سے غافل ہوتا ہے، اپنے بدن کو پہنچنے والی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا۔ اس حالت کو فنا عن نفسہ ہی یعنی اپنا آپ بھلا دینے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے غیر میں ڈوب چکا اور اس کے تمام غم ایک ہو گئے اور وہ اس کا محبوب ہے۔ اب اس میں محبوب کے غیر کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس کی طرف متوجہ ہو، نہ اپنے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ اسی حالت کی بدولت آخرت میں آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک نصیب ہوگی جس کے بارے میں یہ تصور کرنا بھی ناممکن ہے کہ دنیا میں کسی انسان کے دل میں اس کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ بہرے کے دل میں آوازوں اور نابینا کے دل میں رنگوں کی صورت کا خیال متصور نہیں، جب تک ان کی سماعت اور بصارت سے پردہ نہ اٹھ جائے۔ پردہ اٹھ جانے کے بعد انہیں اپنی حالت کا ادراک ہوتا ہے اور وہ قطعی طور پر جان لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کے دل میں ان صورتوں کا تصور نہیں آ سکتا تھا۔ در حقیقت دنیا بھی ایک حجاب ہے اور اس کے اٹھ جانے سے پردہ اٹھ جائے گا اور اس وقت حیات طیبہ کے ذائقہ کا ادراک ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ نیکیوں کے سبب حاصل ہونے والے درجات کی تقسیم میں اس قدر بیان کافی ہے، اور اللہ عز و جل ہی اپنے لطف و کرم سے توفیق بخشنے والا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ آج کے سبق پہ غور کیا جائے نا تو ہمیں یہ بنیادی بات سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح دنیا میں لوگوں کے درجات ہیں نا، بھی کوئی تو فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کسی کے پاس جھونپڑی ہے، کسی کے پاس کچا مکان ہے، کسی کے پاس پکا مکان ہے، کسی کے پاس بڑا مکان ہے، کسی کے پاس بڑا ہی عالی شان مکان ہے۔ پھر ملکوں کا بھی فرق ہے، تو سمجھانے کے لیے بس بلا تمثیل جنت میں بھی درجے ہوں گے اور لوگوں کے بھی درجات ہوں گے۔ سمجھے نا بات کو؟ آج آپ عالم کورس اردو میں ماشاء اللہ یہ درس سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آخری چند سیکنڈز میں یہ بات میں کہنا چاہوں گا، آپ سب بھرپور توجہ سے علم دین سیکھیں، اپنے عمل کو مزید بڑھائیں، گناہوں سے خود کو مزید بچائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ بہتر سے بہترین ہونے کی کوشش جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے مقربین میں شامل فرما لے گا، اور کاش ہمارا بھی ان اللہ والوں میں شمار ہو جائے
کہ جو صاحب گھر کو چاہتے ہیں، جو فقط اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ 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 تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، عمل کرنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔